بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، الیکشن کے بعد جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک، ہر روز صورتحال جو ہے وہ خوفناک موڑ پہ جا رہی ہے، اور آج تو جو ہے وہ حد ہو گئی ہے۔ ایک طرف آج ملک گیر تحریک انصاف نے کال دی ہوئی تھی کہ ہم ووٹ چوری کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور دھاندلی کے خلاف آج تمام بڑے شہروں میں بڑی بڑی ریلیاں اور جو ہے وہ نکالی گئی ہیں جلوس۔ تو اس کے اوپر جو بھڑکتی آگ کے اوپر جو کام کیا ہے وہ آج کمشنر راولپنڈی نے کیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا، انہوں نے آج اچانک ایک ایسی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ میں صبح میرے ضمیر کے اوپر اتنا بوجھ تھا کہ آج صبح نماز کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ جس طریقے سے مجھ سے یہ اتنا بڑا جرم کرایا گیا کہ عوام کا جو حق رائے دہی ہے وہ ایک امانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیع پیمانے پہ راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اور اسی طریقے سے نیچے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ ان تمام کے اندر جو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو 2 بجے کے بعد آروز اور ڈپٹی آروز، ان کے ڈی آروز، ان کے دفاتر کے اندر بندے بٹھا کے جناب الیکشن 3 دن روکے گئے اور ٹھپے لگاتے رہے، اور ان کو ایک جعلی طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ڈال کے جتوا دیا، جس سے آج انہوں نے کہا کہ اس پوری جتنی بھی یہ ہوئی ہے اتنے بڑے لیول پہ کرپشن، اس کے ذمہ دار جو ہیں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ دھاندلی کے اس تمام کی جو ذمہ دار ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے، اور چیف جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ آج اس کے اوپر بھونچال آ چکا ہے۔ ہمارے تمام جتنے بھی اوپر مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر تو اس وقت جو ہے وہ ہلچل ہے، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے بھی اپنی گو کی صفائی دینے کی کوشش کی ہے کہ کل ایک تو انہوں نے پرسوں منڈے والے دن اجلاس بلا لیا ہے، اور تمام آروز کو، راولپنڈی ڈویژن کے آروز کو طلب کر لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ثبوت لاؤ، کمشنر کو بھی کہا گیا۔ دوسری جانب پرسوں سے یعنی منڈے والے دن سے کام شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ ریٹ پٹیشن الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں ہے، اس کے اوپر بھی پرسوں سے بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، اگر الیکشن کمیشن، یہ تو ہر ایک بچے کو، پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن کا جو کردار تھا انتہائی گھنونا تھا، اور اس چیف الیکشن کمشنر نے اتنی اس کی جرائم کی لمبی لسٹ ہے کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ گزشتہ 2 سال سے یہ چیف الیکشن کمشنر جس طریقے سے فیصلے کر رہا ہے، جس طریقے سے عوامی رائے کو روند رہا ہے، جس طریقے سے جو ہے اس نے یہ پورا الیکشن انجینئر کیا ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اس وسیع پیمانے پہ تمام پاکستان کے حلقوں کے اندر جس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے یہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کہیں پہ بھی ظلم، زیادتی یا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ انتہا پہ پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھی ہی ان کے گلے کا پھندا بنتے ہیں۔ اب جو محرکات اس میں اس پورے کھیل میں شامل تھے، اب وہی جو ہے وہ خود بخود اللہ نے ان کے دل کے اوپر رحم ڈال دیا ہے، اور وہ وعدہ معاف گواہ بن کے آ رہے ہیں۔ اب جو نون لیگ کے حلقے ہیں وہ تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کمشنر جو ہے یہ فلاں کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ چٹھا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ لینڈ مافیا کا بندہ ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن یہ سب کہانی ہے۔ یہ ہمارے جتنے نیشنل آبزرور اور انٹرنیشنل میڈیا آبزرور آئے تھے انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ ہر حلقے کے اندر دھاندلی کی گئی ہے، اور کل جو جی ڈی اے کا اتنا بڑا، اور آج جس طریقے سے مخلوق خدا اسلام آباد میں نکلی، لاہور میں نکلی، کراچی میں نکلی، باقی شہروں میں نکلی، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عوام کا واقعی مینڈیٹ چوری ہو چکا ہے۔ کیونکہ عوام کا اگر مینڈیٹ چوری نہ ہوتا تو عوام کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سڑکوں پہ آتے۔ ووٹ ایک عوام کی طاقت ہے، اگر اس طاقت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے تمام جرائم، یہ جو آپ کرپشن دوسرے تیسرے، میں کہتا ہوں وہ بھی بڑے جرم ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ ایک بوگس نظام کے تحت لوگوں کو لاتے ہیں
اور ان سے جو ہے وہ غلط کام کراتے ہیں. اس کے اوپر جتنے بھی میں کہتا ہوں اعلیٰ سطح انکوائری ہونی چاہیے. اس کے اوپر جوڈیشل جو ہے نا کونسل اس کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ بھی اس میں برابر کے، کیونکہ اس لیے شریک ان کو ٹھہرایا گیا ہے، کمشنر صاحب نے ٹھہرایا ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف کے وکلاء نے اپلیکیشن دی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ڈی آر اوز یہ جو ہے یہ من پسند لوگوں کو حلقوں کے اندر لگایا جا رہا ہے اور یہ گڑبڑ کریں گے اور یہ الیکشن نتائج کے اوپر اثر انداز ہوں گے. تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ پینڈنگ سارا معاملہ چلتا رہا اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ الیکشن پاکستان کا سب سے متنازع ترین الیکشن ہے. اور اس کے اوپر جتنی بھی اس کھیل میں شریک لوگ ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اب عوام سزا دے گی، کیونکہ اس وقت عوامی سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اب اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے اور بھی بہت سارے لوگوں کے ضمیر جاگنے والے ہیں اور یہ جاگ گئے نا تو پھر اس ملک کے اندر کوہرام آ جائے گا. ویسے بھی اخلاقی طور پہ چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ یا تو اپنا ضمیر جگانا ہوگا یا وہ ریزائن کریں اور اس وقت تک اس سیٹ پہ نہ بیٹھیں جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ کمشنر پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے. اور یہ بات غلط ہے، لوگ کہتے ہیں جی کمشنر کے اختیارات، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کمشنر کے پاس کتنے اختیارات ہیں. اور کمشنر کی ایک جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر سے اوپر کمشنر ہوتا ہے اور سی پی او سے اوپر کمشنر ہوتا ہے. کمشنر سب سے بڑا ہوتا ہے عہدے کے لحاظ سے اور اس کے پاس ایک چیز کی رپورٹ ہوتی ہے. آج جب سوال کیا گیا کمشنر صاحب سے کہ جی آپ کے پاس دھاندلی کے کیا ثبوت ہیں یا یہاں پہ کیا دوبارہ الیکشن ہوں گے، انہوں نے کہا کوئی ثبوت، بالکل ہر کینڈیڈیٹ جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کے ہاتھ میں فارم 45 وہ ثبوت ہے. انہوں نے کہا کہ صرف فارم 45 ہر حلقے کے امیدواروں کے اکٹھے کیے جائیں اور اس کے اوپر فیصلہ کر لیں. یہ تو بہت آسان ہے، اس میں کسی نئے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ تحفظات کی ضرورت نہیں ہے. کمشنر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ کر لیں اور میں اگر غلط ثابت ہوا تو مجھے آپ چوک میں سر عام لٹکا دیں. اس سے بڑا کیا اعتراف ہو سکتا ہے سچائی کا؟ یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کمشنر صاحب کو کوئی نشہ کرتے ہیں، کمشنر صاحب کی فلاں جناب چٹھا ہے تو چٹھے کی فلاں کے ساتھ برادری ہے. یہ غلط ہے. اس کمشنر نے راولپنڈی کے اندر بے شمار ترقیاتی کام کیے ہیں. اس کمشنر کی نگرانی میں آپ کا رنگ روڈ بنا ہے جو ناممکن تھا. اس کمشنر کی نگرانی میں تمام راولپنڈی کے ہولی فیملی ہاسپٹل ہیں، باقی ہاسپٹل ہیں، اپ گریڈ ہوئی ہیں. اسی کمشنر کے جو ہے وہ نگرانی میں آپ کے ڈیولپمنٹ کے بے شمار اسکیمیں ہوئی ہیں. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ پاگل ہو گیا؟ یہ پاگل نہیں ہوا ہے، اس کو پاگل کیا گیا ہے. اس سے غلط کام اتنے بڑے لیول پہ کرائے گئے کہ اب اس کے پاس اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو رات کو سونے نہیں دے رہا تھا. اللہ کرے کہ ہمارے باقی بھی مقتدر حلقوں کے جو سربراہان ہیں ان کے ضمیر بھی جاگیں، ورنہ ان کے ضمیر نہ جاگے تو عوام کا ضمیر جاگ چکا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وقت قریب ہے. اگر حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ایمرجنسی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور اگر ایمرجنسی لگی اس ملک کے اندر تو اس دفعہ عوام گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اب عوام گریبان پکڑیں گے، کیونکہ یہ نوجوان جو جنریشن کو شعور دے دیا گیا ہے یہ اب رکنے والے نہیں ہیں، نہ یہ جھکنے والے ہیں نہ یہ بکنے والے ہیں. یہ ان کے اندر جس قدر وہ آج ایک کال پہ نکل رہے ہیں، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اب یہ اس سیلاب کو، عوامی سیلاب کو روکنا ناممکن ہے. لہٰذا تمام ادارے اپنے اپنے جو ڈومین ان کی ہے اس کے اندر کام کریں، مداخلت ختم کریں، کیونکہ اب ملک نہیں چل سکتا مداخلت سے. اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کے معاملات اختیارات کے اندر مداخلت کریں گے تو کوئی نظام نہیں چل سکے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاست دانوں کے حوالے ملک کر دیں. اگر اس ملک کو آپ نے آگے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے اور جو کام آپ کا ہے وہ آپ کریں، بصورت دیگر یہ اس طریقے سے اب نظام نہیں چلے گا. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی تحقیقات اعلیٰ سطحی ہونی چاہیے. کمشنر صاحب کو بھی چاہیے کہ ڈٹ کے دیں اور صرف ایک ہی مطالبہ کریں کہ تمام جتنے بھی راولپنڈی ڈویژن کے 13 حلقے ہیں ان کے ہارنے والے امیدواروں کو سپریم کورٹ بلائے اور ثبوت لے، کیونکہ نیچے تو سارا سسٹم بکاؤ مال ہے. الیکشن کمیشن نے جن کے اوپر سٹے ہے ان کی بھی نوٹیفیکیشن کر دیے ہیں اور وہ بوگس شدہ ووٹوں کے اوپر نوٹیفیکیشن کیے ہیں. یہ ایک اور جرم ہے، جرم کے اوپر ایک جرم ہے. لہٰذا ان تمام جتنے بھی جرائم ہیں
اس کا گڑھ الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن کمیشن کو کڑی سزا دینی چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو۔ اس چیف الیکشن کمشنر نے اس ملک کا جو ہے نا جمہوریت کے جنازہ نکال دیا ہے، اور اس کے تمام جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کی اکائیاں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ پورے نظام کو اس چیف الیکشن کمشنر نے ایسے ننگا کر دیا ہے اپنے ہاتھوں سے کہ اب کوئی نہ الیکشن کے اوپر اعتبار کر رہا ہے، جیتنے والے امیدوار اپنی جیت پہ اعتبار نہیں کر رہے، اور ہارنے والا تو خیر اس کو تو پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ لہٰذا کڑا احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب کے بغیر یہ ملک کا نظام آگے نہیں چلے گا۔ بہت شکریہ۔